السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ زکوٰۃ کورس کے متعلق 2 کلاسز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج یہ ہماری تیسری کلاس ہے۔ گزشتہ دونوں نشستوں کے اندر آپ حضرات نے زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، زکوٰۃ کا حساب اور زکوٰۃ کا نصاب، ان تینوں چیزوں کے بارے میں سن لیا، جان لیا۔ اب چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک نکات ہیں، ان کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر رقم پر سال گزرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور سال گزرنے سے پہلے وہ 1 کے 2 ہو گئے یا 10 ہو گئے، تو جتنے بڑھ جائیں گے اس بڑھے ہوئے سارے پیسے کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس لیے کہ ہر روپے کا، ہر رقم کا حساب لگانا ویسے بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اسی لیے سال پورا ہونے کے بعد جب رقم بچ جائے، جو بھی رقم نظر آئے، وہ ساری رقم کو جو ہے نصاب کا سمجھا جائے گا اور سب رقم کا جو ہے نکالا جائے گا زکوٰۃ، سب رقم کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ بڑا زبردست معاملہ ہے بھائی زکوٰۃ کا۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ننگے، شب معراج میں جہنم کے نظارے کرائے گا اللہ کے رسول کو، اور کچھ لوگوں کو دیکھا، الگ الگ لوگوں کو دیکھا، الگ الگ سزائیں تھیں۔ کسی کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے اور کسی کی زبان کو، ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، کسی کو جو ہے کچھ، کسی کو کچھ۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، ننگے ہیں بالکل، پورا بدن، مطلب جیسے مادرزاد ننگے ہوتے ہیں نا، بالکل پیدائشی بچہ ننگا ہوتا ہے، ایسے ننگے ہیں۔ بس ان کے بدن پر کچھ چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں، کچھ تھوڑے بہت کپڑے ہیں جو دھجیاں ٹائپ ہوتی ہیں، وہ ان کی شرمگاہوں پر لٹکی ہوئی ہیں بس، اور ان کو پتھروں کا لقمہ بنا بنا کے کھلایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ بھائی کسی کے پاس زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو اپنی زکوٰۃ جو ہے وقت پر ادا کریں۔ اچھا بھائی، قرض کے ذرا مسائل دیکھ لیں، 2-3 مسائل ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ قرض کے اندر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے، لیکن 5 لاکھ کی قرضداری بھی ہے اس پر۔ اب اس صورت کے اندر یہ بندہ 5 لاکھ کی قرضداری ادا کرے یا 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے؟ بہت سمپل ہے، تقریباً سب لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن میں پھر بھی بتا دوں۔ تو شریعت اس بارے میں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ شخص جتنا اس کے اوپر قرض ہے پہلے وہ قرض ادا کرے، جس کو دینا ہے پہلے وہ دے، حقداروں کو ان کا حق پہنچائے۔ حق پہنچانے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، اب جو رقم اس کے پاس بچی ہے اس کا جائزہ لے، اس کو دیکھے کہ یہ بچی ہوئی رقم نصاب کو پہنچتی ہے۔ اگر یہ رقم جو بچی ہوئی ہے قرض دینے کے بعد اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہے، یہ نصاب سے زیادہ ہے، اس صورت کے اندر اس پر اس بچی ہوئی رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، سارے پیسے کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ قرض کا ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ قرض کا دوسرا مسئلہ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور اس بندے نے کسی کو 5 لاکھ روپے دے رکھے، ضرورت مند تھا، پریشان تھا، اس کی پریشانی میں اس نے کام آ کر اس کو 15 لاکھ تھا، اس نے 5 اس کو دے دیے، اس کے پاس 10 رہ گئے۔ اب جو اس کے پاس ہیں وہ 10 لاکھ ہیں، اور جو اس نے کسی کو دیے تھے مدد کرنے کے لیے، اس کی مجبوری میں کام آنے کے لیے، وہ 5 لاکھ تھے۔ تو ٹوٹل اماؤنٹ یہ 15 لاکھ ہو گیا، لیکن اس 15 میں سے 5 اس کے پاس نہیں ہے، کسی کو دے رکھے۔ تو اس صورت کے اندر یہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا 15 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ شریعت یہ کہتی ہے یہاں پہ 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ بندہ جس نے اس کو 5 لاکھ روپے دے رکھے ہیں، اگر اس بندے سے دی ہوئی رقم واپس آنا یقینی ہے کہ ہاں یہ دے دے گا، ہاتھ کا صاف ہے، نیت کا صاف ہے، اس کو جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ واپس لوٹا دیتا ہے، 1.5 سویر مل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ان پیسوں کی واپسی یقینی ہو، اس صورت کے اندر پورے 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں، جو 10 تیرے پاس ہیں اور جو 5 تو نے اس کو دے رکھے ہیں، کیونکہ وہ پیسے مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ مل ہی جائیں گے، لہٰذا سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔
دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے جس کسی کو بھی پیسے دیے تھے وہ بندہ نیت کا خراب نکلا، نادین نکلا، اور آپ نے کئی بار اس سے تقاضا کیا، اس کو شرم نہیں آئی، آپ نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لی، کوس بھی لیا، اس کو شرم نہیں آئی، آپ نے اس کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے دی، آپ نے اپنی چپلیں گھسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گھس لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ کی دی ہوئی رقم واپس نہیں آ رہی، اور آپ اتنے نا امید ہو گئے کہ اب یہ رقم آپ کو امید ہے کہ واپس نہیں آئے گی، ختم ہو گئی، مر گئی۔ تو اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے کہ جو رقم آپ نے اس کو دی تھی اور اس کی واپسی یقینی نہیں ہے، اس صورت کے اندر آپ کے پاس جو بچی ہوئی رقم ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ رقم جس کا واپس آنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مان لیجیے آپ نے ایسا کر لیا، وہ رقم مر چکی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ پر چھوڑ دیا کہ آخرت میں لیں گے، اور آپ کے پاس جو پیسے تھے آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس مری ہوئی رقم کی زکوٰۃ آپ نے ادا ہی نہیں کری کیونکہ مسئلہ بھی یہی تھا، لیکن اس بندے کو شاید کسی کا جو ہے خیال آ گیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ گیا، اللہ کے رسول کا خوف آ گیا قیامت کے دن کا، اور اس بندے نے وہ رقم جو مری ہوئی تھی، جس کی واپسی، جس کا لوٹنا اب تقریباً ختم ہو چکا تھا، ناممکن ہو چکا تھا، لیکن اس کا دل پگھل گیا، پسیج گیا، اور اس نے واپس آ کر آپ سے معافی بھی مانگی اور آپ کی رقم بھی آپ کے ہینڈ اوور کر دی، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس بندے نے جو مری ہوئی رقم آپ کو دی ہے، جس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی، اب یہ رقم جتنے سالوں کے بعد آئے گی اتنے سالوں کی حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر یہ رقم اس نے 5 سال بعد دی ہے تو پورے 5 سال کی 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے آپ، اگر اس نے 10 سال بعد دی ہے تو پورے 10، اس صورت میں 10 سال کی زکوٰۃ 25% بنتی ہے، 2.5% نہیں بنتی۔ تو شریعت اس بارے میں جو ہے یہ کہتی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا۔ یہ ہوگا قرض کے مسائل۔ قرض کا ایک مسئلہ اور سن لیں۔ ایک شخص جو ہے، میں نے کسی کو پیسے دے دیے، لوگ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، میں نے کسی کو پیسے دے دیے، مثال کے طور پر 10,000 روپے دے دیے، اور میں اس سے کئی بار تقاضا کر چکا ہوں، مانگتا ہوں نہیں ملتے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غریب آدمی ہے اس لیے نہیں دے رہا، اور اب میرے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی وہ بھی تقریباً 10-12 ہزار ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یہ 10,000 ہے، اور جو مجھے اس سے پیسے لینے وہ بھی 10,000 ہے۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم زکوٰۃ نہ نکال کر اس سے قرض نہ لے کر اس قرض کو معاف کر دیں اور اسی میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شریعت کہتی ہے کہ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اس کو نکال کر باقاعدہ کسی کو دے کر اس کا مالک بنائیے، اس سے جو آپ کو پیسہ لینا ہے وہ پیسہ علیحدہ ہے، آپ اس قرض کو زکوٰۃ کی نیت کر کے معاف نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو میں اس کو قرض چھوڑ دیتا ہوں، وہ ضرورت مند ہے اور میری زکوٰۃ ادا ہوگا، اس کا قرض ادا ہو گیا، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں پر ایک شکل یہ بنتی ہے کہ آپ کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہے آپ وہ نکالیں، وہ رقم نکالیں زکوٰۃ کی نیت سے، اور اس کے پاس جائے جس کو اپنے پیسے دے رکھے ہیں اور آپ مانگتے ہو وہ نہیں دیتا، آپ اس سے اپنے پیسے کا مطالبہ کریں، نہیں دے گا ظاہر سی بات ہے، نہیں ہوگا تو نہیں دے گا، اور ضرورت مند ہوگا تو اس صورت کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں، اس کو مالک بنا دیں کہ یہ تمہارا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ ان پیسوں کا مالک بن گیا۔ اب جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ اس رقم کا مالک بن گیا، اب آپ اس سے کہیں کہ میرے وہ پیسے جو میں نے آپ کو قرض کے طور پر دیے تھے وہ مجھے واپس کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں، اسی میں سے دو۔ شریعت کہتی ہے کہ اب یہ پیسے واپس کریں، اس کا قرض ادا ہو گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا قرض ادا ہو گیا، اور شریعت نے یہاں تک اختیار دیا ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو پیسے دے کر زکوٰۃ ادا کر لی، اور اب آپ نے اس سے یہ کہا کہ لاؤ میرا قرض واپس کرو، اور ہاتھ میں پیسے ہونے کے باوجود بھی آپ کا پیسہ واپس نہیں کرتا، شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کے ساتھ زور زبردستی کر سکتے ہیں، اس کی پٹائی بھی لگا سکتے ہیں اپنا قرض وصول کرنے کے لیے، پٹائی لگائیے اپنی رزق پر، میرا نام مت لیجیے گا، کبھی کہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے کہا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے۔ چلیے اچھا جی، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے، بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ غیر مسلم کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، مسلمان نہ ہو، اس صورت کے اندر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے صدقہ واجب اور صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ اور واجبی صدقہ، یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ صدقہ واجبہ کون سا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ واجب ہے، یہ مسلمان ہی کا حق ہے، غریب مسلمان کا ہی حق ہے، یہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر غیر مسلم کو آپ دینا چاہتے ہیں تو نفلی صدقے سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم ضرورت مند ہو اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو تو ضرور کرنی بھی چاہیے، اس سے ایک حسن اخلاق اور بھائی چارہ اور مسلمانوں کے اچھے رویے کا جو ہے ایک طریقے سے ایک دعوت پہنچ جاتی ہے پوری کی پوری، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، بہت سارے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ہمیں زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں کہ ہم صاحب نصاب کب ہوئے تھے، کس تاریخ کو ہوئے تھے، اس صورت کے اندر ہم کیا کریں، زکوٰۃ کب ادا کریں؟ شریعت یہ کہتی ہے اس صورت کے اندر ایک طریقہ یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک تاریخ اپنے آپ سے مقرر کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے اوپر آپ صاحب نصاب کب ہوئے تھے،
اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے کہ آپ ایک تاریخ اپنے حساب سے لگا لیں. مثال کے طور پر ایک رمضان لگا لیں کہ رمضان کا پہلا روزہ میں اپنے یہ سمجھوں گا کہ جیسے ہی رمضان کا پہلا روزہ آئے گا میں صاحب نصاب پہلے روزے کو ہوا تھا اور ایک سال میرا گزر گیا اور سال گزرتے ہی زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے اس صورت کے اندر جیسے ہی پہلا روزہ آئے, جو آپ نے پہلا روزہ ہے جو بھی آپ نے تاریخ لگا رکھی ہے اپنے ذہن میں خود ہی لگا رکھی ہے, جیسے ہی وہ تاریخ آئے آپ اس تاریخ کے مطابق جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیں, بلکہ تھوڑی بہت ایکسٹرا زکوٰۃ دیں تاکہ جو ہے وہ کوئی خدشہ باقی نہ رہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم آنے والے کئی سالوں کی زکوٰۃ یا 2-3 سالوں کی زکوٰۃ اگر دینا چاہیں ایڈوانس زکوٰۃ, تو کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, بلکہ ایسا کئی لوگ کرتے ہیں. بلکہ ابھی جو 1-2 سال پہلے لاک ڈاؤن گئے ہیں, جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور جو فرسٹ لاک ڈاؤن ہوتا نا بڑا خطرناک تھا, وہ تو ایسا لگ رہا تھا جس سے کوئی بچے گا ہی نہیں دنیا میں. اللہ حفاظت فرمائے. بیماری تھی, پتہ نہیں کیا ڈرامہ تھا, کیا تھا مجھے تو پتہ نہیں, لیکن اتنا ڈرایا گیا, اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے اندر تو لوگوں کو بڑی ضرورت تھی, اچانک سب کچھ بند ہو گیا تھا. تو میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے, ہم نے بھی دیکھے گھر سے مسجد سے گھر آتے ہوئے, کیونکہ ہماری تو ڈیوٹی تھی, سب لوگ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, چاہے 2 آدمیوں کو پڑھائیں. تو یہ منظر میں نے خود دیکھا, کئی لوگوں کو سڑکوں کے اوپر کہ وہ گاڑیوں میں, بائکوں پر, کار میں, جو ہے بعض لوگ تو ٹرک میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں, ٹرکوں میں جو ہے وہ راشن لے کے گھومتے تھے. کوئی غریب پریشان مل جائے, اس وقت تو مالدار بھی غریب تھا, ایسے حالات ہو گئے تھے. اور اس راشن میں, اس تقسیم میں لوگوں نے یہی کیا تھا. اس ٹائم میں لوگوں نے یہی مسئلہ پوچھا تھا کہ ہم ایڈوانس زکوٰۃ نکال کر آنے والے 2-3-4 سالوں کی زکوٰۃ نکال کر راشن تقسیم کر دیں تو کیا ہماری ایڈوانس زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو شریعت نے یہ بھی آپ کو سہولت دی ہے کہ اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک چیز یاد رکھیں, جو بھی ہمارے پاس دکان, مکان, فلیٹ ہے, اس میں کس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کریں, شریعت اس بارے میں جو ہے رہنمائی کرتی ہے. آپ کے پاس دکان ہے, مکان ہے, فلیٹ ہے, پلاٹ ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی چیز آپ کے پاس ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے, اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی جو ہے 3 نیتیں ہیں. تو 3 نیتوں کا اعتبار ہے, 3 شکلیں. آدمی جو بھی نیت کرے گا اس میں 3 شکلیں بنیں گی. پہلی شکل تو انسان کی یہ بنے گی کہ یہ جو گھر میں نے لیا ہے یہ میں نے اپنی ذات کے لیے لیا, اپنے بچوں کے لیے لیا, میں استعمال کروں گا, میرے بچے استعمال کریں گے. اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے دکان, مکان, پلاٹ, فلیٹ جو بھی کتنا بھی ہو, 1 سے زیادہ ہو, 4, 10, 20, 25 کیوں نہ ہو, اگر آپ نے اس نیت سے خرید رکھا ہے کہ یہ میرا ہے, میرے بچوں کا ہے, ان میں سے کسی ایک دکان پر بھی, ایک مکان پر بھی, ایک فلیٹ پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے ہی نہیں. زکوٰۃ کے اندر اس کی گنتی آئے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے, اور ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن شریعت نے پھر یہاں دوسری شکل بتائی کہ دوسری نیت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو بیچ دوں گا, اچھے پیسے مل جائیں گے یا ریٹ بڑھ جائیں گے, پراپرٹی ہے تو میں دکان, مکان, پلاٹ, فلیٹ جو بھی آپ کے پاس, میں اس کو بیچ دوں گا, سیل آؤٹ کر دوں گا. اس صورت کے اندر شریعت کہتی ہے اب آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو بیچتے ہی جو رقم آپ کو ملے اس کا 2.5% زکوٰۃ کے اندر دینا ضروری ہے. اور تیسری نیت یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی کسی بھی چیز کو خریدا, زمین کو خریدا, پلاٹ کو خریدا, فلیٹ کو خریدا, دکان کو, مکان کو, کسی بھی چیز کو خریدا, خریدتے وقت کوئی متعین نیت نہیں ہے آپ کی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں اس کو بیچوں گا یا رکھوں گا, کچھ نہیں پتہ بھی آپ کو. تو شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے کہ آپ, کیونکہ مکس نیت ہے, متعین نیت نہیں ہے, آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو خود بھی رکھ سکتے ہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ اس کو بیچ دیں تو جیسے ہی آپ اس کو بیچیں گے ویسے ہی اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر آ جائے گی. اچھا, دکاندار کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں؟ دکانوں کے اندر جو مال رکھا ہوا ہوتا ہے, بکری کا جو سامان ہوتا ہے. اچھا, دکانیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. پرچون کی دکان ہوتی ہے, وہاں راشن کا سامان ہوتا ہے. کچھ اسٹور نما دکانیں ہوتی ہیں, وہاں چپس, بسکٹ اور گھریلو جو ضروریات کے سامان ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. کچھ دکانیں کیمسٹ کی ہوتی ہیں, وہاں دوائیاں ہوتی ہیں. تو ہر طرح کی دکان الگ الگ ہوتی ہے. میں ایک مثال دوں گا, اس مثال پر سب طرح کی دکانوں کو قیاس کر لیں, ٹھیک ہے؟ مان لیجئے آپ کی دکان میں جو مال رکھا ہوا ہے, آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ یہ مال جو میری دکان پہ اس وقت رکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو پیچھے سے کتنے کا خریدا تھا. اگر آپ نے اس کو مارکیٹ سے, جو مال آپ کی دکان میں رکھا ہوا ہے, آپ اس کو مارکیٹ سے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا خرید کر لائے تھے. ایک شکل تو اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو 1 لاکھ روپے کا خرید کر لائے تھے, تو لہٰذا 1 لاکھ کی اگر 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ کتنی بنے گی؟ 2,500 روپے. لیکن دوسری شکل یہاں پر یہ بن جاتی ہے کہ نہیں, میں اس کو لایا تو 1 لاکھ میں خرید کرتا, لیکن اگر میں اس کو ہول سیل پرائز میں نکالنا چاہوں تو یہ 1 لاکھ روپے کا ٹوٹل مال مجھے اتنا پروفٹ دے دے گا کہ میں 2 لاکھ روپے بنا لوں گا. مال یہ 1 لاکھ روپے کا, کیپٹل 1 لاکھ روپے کا ہے, لیکن اس کو ہول سیل میں بیچوں گا تو پروفٹ کے ساتھ یہ 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اب دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ کیا ہول سیل پرائز میں جب ہم اس کو بیچیں گے تو پروفٹ کی شکل میں یہ 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے, تو 2 لاکھ کا 2.5% تو پھر 5,000 روپے بنتا ہے.
تو پہلی شکل میں زکوٰۃ جو ہے وہ 2500 روپے بن رہی ہے، اور دوسری صورت میں جو ہے زکوٰۃ وہ 5000 روپے بن رہی ہے۔ اور ایک تیسری شکل اور بھی ہے، وہ یہ کہ مال تو یہ 1 لاکھ روپے کا ہے، لیکن آپ اس کو ہول سیل نہیں بلکہ ریٹیل پرائز میں بیچیں گے، تو لہٰذا اگر آپ نے ریٹیل پرائز میں اس کو بیچا تو پروفٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پروفٹ اگر آپ ارن کریں تو یہ 3 لاکھ روپے بن جائیں گے۔ سارا مال 1 لاکھ کا ہے، لیکن ریٹیل پرائز میں آپ اس کی سیل کریں گے تو یہ 3 لاکھ روپے بن جائے گا۔ اب 3 لاکھ روپے کی جو زکوٰۃ ہے ہول سیل پرائز ریٹیل پرائز کے حساب سے آپ نے بیچا تو 3 لاکھ روپے ہو گئے، اور 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے وہ 7,500 روپے بنتی ہے۔ تو اب زکوٰۃ کس طرح نکالیں؟ 1 لاکھ کی خریدی ہے تو اس پر 2,500 نکالیں، یا ہول سیل پرائز میں بیچیں گے اور 2 لاکھ روپے آ جائیں گے تو 5,000 روپے نکالیں، یا اگر ریٹیل میں بیچیں گے اور 3 لاکھ روپے آ جائیں گے تو 7,500 روپے نکالیں۔ اس صورت کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ 2,500 روپے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ 5,000 روپے نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے، ریٹیل پرائز والا ہول سیل پرائز والا، اور آپ ریٹیل پرائز والا نکال دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تینوں میں سے جس شکل میں دکاندار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہے گا اس کو حق حاصل ہے، تینوں شکلوں میں گناہ گار نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ نکالے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے زیادہ اجر لینا ہے تو دنیا کے اندر ذرا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ دکان کا تو مسئلہ آ گیا۔ اچھا، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کچھ ہوتا ہے نا، جیسے فیکٹریوں میں کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے۔ اب کمپنی نے ایک چیز بھیج دی آپ کو، اور اس چیز کے اوپر آپ اپنی طرف سے مٹیریل خرید کر کے لگاتے ہیں۔ فیکٹریوں میں تو یہی ہوتا ہے، کمپنی کی طرف سے ایک چیز آتی ہے اور جو فیکٹری کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو خرید کر اس میں لگاتا ہے مٹیریل کے طور پر، ایز اے مٹیریل۔ تو یہ جو مٹیریل اس نے خرید کر اپنی فیکٹری میں ڈال رکھا ہے، کیا اس مٹیریل پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یہاں پر بھی 3 شکلیں ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مٹیریل آپ نے اپنے کارخانے میں اپنی فیکٹری میں رکھ رکھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں آپ نے کتنے کا خریدا تھا، یہ جتنے میں آپ نے خریدا تھا اس کا کیپٹل کتنا بنتا ہے، اس کے 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں تو بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا جو مال تیاری میں لگ رہا ہے، چل رہا ہے مشینوں کے اندر، اس کا حساب دیکھ لیں، اس کے حساب سے نکال دیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ نے مٹیریل خرید کر مال میں چلا کر لگا کر تیار کر دیا اور مال بالکل تیار ہے، اب اس کا جو پروفٹ آئے گا پھر وہ اعلیٰ درجے کی شکل ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں کہ مال اس کے ساتھ تیار ہو کر بالکل پروفٹ کی شکل میں آ جائے، اس کا 2.5% تو پھر بہت زیادہ بن جائے گا۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن شریعت کہتی ہے جس طرح سے آپ چاہیں اس طریقے سے کر لیں، تو آپ کو اختیار ہے، لیکن بہتر شکل کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ مسائل آ گئے آج، کچھ ضروری روزمرہ کے مسائل اور جدید مسائل۔ انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے اور بھی مسائل ہیں، وہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔